السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ صدق اللہ و مولانا رسولہ النبی الامین المکین الکریم وعلی آلہ الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ تقریر کا آغاز کرنے سے پہلے بہتر اور مناسب ہے کہ ہم اور آپ مل کر اپنی غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے سب سے پہلے گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ گوہر بار میں درود و سلام کا ہدیہ نچھاور کریں۔ پڑھیے باوز بلند، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک سلم صلو علیہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ایک مرتبہ نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں درود و سلام کا ہدیہ نچھاور کریں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک سلم صلو علیہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ الحمدللہ آج یہ دوسرا جمعہ چل رہا ہے کربلا کا پس منظر، کربلا واقع ہونے کی کیا کیا چیزیں ہیں انشاءاللہ عز و جل وہ آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کی گئی تھی پچھلے جمعہ، اور مختصر انداز میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت سے لے کر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی جنگ کے متعلق مختصر آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کی گئی تھی۔ اور پچھلے جمعہ میں جہاں پر چھوڑا تھا انشاءاللہ عز و جل وہیں سے آگے میں لے جانے کی کوشش کروں گا، اور انشاءاللہ عز و جل آنے والا جمعہ یوم عاشورہ ہے، 10 محرم الحرام ہے، انشاءاللہ عز و جل آنے والے جمعہ میں جو بھی بیان رہتا ہے کربلا کا پس منظر، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت تک کے مختصر واقعات آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ میں نے آپ کے سامنے خطبے کے بعد پہلا پارہ ہے سورہ بقرہ کی آیت تلاوت فرمائی ہے۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام خانہ کعبہ کی جب تعمیر کر رہے تھے، خانہ کعبہ کی تعمیر جب مکمل ہو چکی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا کرتے ہیں، وہ دعا اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے پارے میں ارشاد فرمائی ہے۔ خطبے کے بعد میں نے جو آیت آپ کے سامنے پڑھی، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ یہ پہلا پارہ ہے سورہ بقرہ کا سیکنڈ لاسٹ یہ صفحہ ہے حفظ قرآن میں اگر دیکھیں گے تو اس کا ترجمہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا کر رہی ہیں کہ اے ہمارے رب، ان میں سے وہ آخری برگزیدہ رسول مبعوث فرما، یعنی رسول بھیج، ان لوگوں میں رسول بھیج جو ان پر تیری آیتیں تلاوت فرمائیں اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دے، اور ان کے نفوس و قلوب کو خوب پاک و صاف کر دے، یعنی ان کے دلوں کو اور ان کے نفس کو خوب پاک صاف کر دے، ایسا رسول بھیج۔ انک انت العزیز الحکیم، بے شک تو ہی غالب حکمت والا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا ذکر فرمایا، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا کر رہے ہیں کہ اے باری تعالیٰ ہم میں سے ایک رسول بھیج، ان لوگوں میں سے، اور وہ رسول کیا کرے؟ کتاب و حکمت کی تعلیم دے اور لوگوں کو پاک و صاف کر دے۔ پاک و صاف کن چیزوں سے کرے؟ یعنی ان کے نفس کو پاک کر دے، ان کے دلوں کو پاک کر دے، ایسا رسول بھیج۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا فرمائی ہے۔ تو میرا تو موضوع ہے کربلا کا پس منظر، لیکن میں نے یہ آیت کیوں لی؟ کیونکہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم
تزکیہ نفس کرنے کے لیے آئی ہیں، یعنی نفس کو صاف کرنے کے لیے، لوگوں کے دلوں کو صاف کرنے کے لیے، لوگوں کو پاک و صاف کرنے کے لیے آئی ہیں۔ اور تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جماعت کون سی تھی؟ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جماعت صحابہ کرام کی جماعت تھی۔ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی جماعت کو، صحابہ کرام کو دل سے بھی پاک فرمایا ہے اور نفس سے بھی پاک فرمایا ہے، یعنی ان کے نفوس کو اور ان کے قلوب کو، یعنی صحابہ کرام کے نفس کو اور صحابہ کرام کے دلوں کو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صاف فرمایا ہے۔ یہ چیز میں کیوں ارشاد فرما رہا ہوں کہ دیکھیں کہ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیچ میں یہ جو جنگیں شروع ہوئی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد، تو اس میں دو جماعتیں ہو گئیں۔ ایک جماعت وہ ہے جو اہل سنت والجماعت ہے، جو ہر صحابی کا ادب و احترام کرتی ہے اور کسی صحابی کو گالی گلوچ نہیں کرتی، سب و شتم نہیں کرتی، برا بھلا نہیں کہتی، یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے۔ لیکن ایک جماعت وہ ہے جس کو شیعہ جماعت بولا جاتا ہے۔ شیعہ جماعت میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جو صحابہ کرام کو گالیاں دیتے ہیں، صحابہ کرام پر الزامات لگاتے ہیں اور صحابہ کرام کو بھلا برا کہتے ہیں۔ یہاں تک شیعہ لوگوں کا عقیدہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وصال کے بعد، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دنیا سے ظاہری وصال ہوا تو کوئی بھی صحابی نہیں تھا سوائے 8-10 لوگوں کے۔ ان کا کہنا یہ ہے، یعنی سب کے سب کافر ہو گئے تھے، ان کا عقیدہ ایسا ہے۔ جب شیعہ کا یہ عقیدہ ہے تو شیعہ لوگوں سے ہمارا لینا دینا کچھ نہیں ہے۔ بس اہل سنت والجماعت کے لوگوں نے کیا کہا، اہل سنت والجماعت کے اکابرین کیا ارشاد فرماتے ہیں، وہ چیزیں میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ تو علماء کرام بیان کرتے ہیں، اکابرین اہل سنت والجماعت کے اکابرین بیان کرتے ہیں کہ صحابہ کرام سے غلطی ہو سکتی ہے، صحابی غلطی کر سکتا ہے، لیکن ان کی نیت پر شک نہیں کیا جا سکتا، صحابی کی نیت پر شک نہیں کیا جا سکتا۔ جیسے کہ کسی صحابی نے غلطی کی تو وہ غلطی اس بنا پر بولا نہیں جا سکتا کہ ان کی نیت میں کھوٹ تھا، صحابی کے نیت میں کھوٹ تھا اس وجہ سے انہوں نے غلطی کی۔ نہیں، انسان ہے، غلطی ہر ایک سے ہو جاتی ہے۔ پاک کون ہے؟ صرف نبیوں کی ذات پاک ہے اور فرشتوں کی ذات پاک ہے غلطی کرنے سے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جسے غلطی کرنے سے محفوظ فرمائے اہل بیت اطہار، وہ ذات پاک ہے۔ ٹھیک ہے، صحابی سے غلطی ہو سکتی ہے، لیکن غلطی کے بنا پر یہ نہیں کہا جا سکتا کہ صحابی کی نیت میں کھوٹ ہے۔ اگر نیت میں کھوٹ ہے اگر یہ کہیں گے تو وہ معاملہ صحابی تک نہیں رہے گا، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تک جائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک کیسے جائے گا کہ اللہ تو فرماتا ہے کہ یہ رسول اور نبی لوگوں کے دلوں کو پاک و صاف کرنے کے لیے آیا ہے، یہ رسول اور نبی لوگوں کے نفس کو پاک کرنے کے لیے آیا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید خود ارشاد فرماتا ہے تزکیہ نفس، یعنی ان کے دل پاک تھے، ان کے نفس پاک تھے۔ ہاں غلطی ہوئی، وہ غلطی کو مانا جا سکتا ہے، بولا جا سکتا ہے کہ فلاں صحابی سے غلطی ہوئی ہے، یہ بول سکتے ہیں، لیکن ان کی نیت پر شک نہیں کیا جا سکتا، ورنہ قرآن مجید فرقان حمید میں جو ذکر فرمایا گیا ہے کہ یہ رسول تو لوگوں کے صحابہ کے نفوس و قلوب کو پاک کرنے کے لیے آئے ہیں۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو قبول فرمایا۔ تو صحابی سے غلطی ہو سکتی ہے لیکن ان کی نیت پر شک نہیں کیا جا سکتا۔ پچھلے جمعہ جو چیز میں نے چھوڑی تھی کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری اور حضرت عمر بن عاص کو حکم بنایا گیا، دونوں نے فیصلہ کیا، تو اس میں معاملہ یوں ہوا کہ کچھ چیزیں بولنا میں پچھلے جمعہ رہ گیا تھا۔ یہ حضرت ابو موسیٰ اشعری انسان یہ بھولے صحابی تھے، ایسے چالاک صحابی نہیں تھے، ان کو حضرت علی کی طرف سے حکم بنایا گیا۔ اور یہ عمر بن عاص یہ بہت چالاک صحابی تھے، یہ حضرت امیر معاویہ کی طرف سے تھے، تو ان کے درمیان جو کچھ بھی بات ہوئی تو حضرت ابو موسیٰ اشعری نے حضرت عمر بن عاص پر یہ بھروسہ کر کے یہ اعلان کر دیا کہ ہم حضرت علی کو بھی ان کی خلافت سے معزول کرتے ہیں اور حضرت امیر معاویہ کو بھی ان کے عہدے سے خلافت سے ان کو معزول کرتے ہیں، لیکن حضرت عمر بن عاص نے ایسا نہیں کہا۔ تو ہوا کیا کہ دونوں صحابہ نے جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف جب فیصلہ دے دیا تو بہت ہنگامہ ہوا،
اور یہاں تک کہ آیا کہ وہاں سے جب حضرت امیر معاویہ جانے لگے تو ان کے لوگوں نے، حضرت امیر معاویہ نے نہیں بلکہ ان کے لوگوں نے حضرت امیر معاویہ کو خلیفۃ المسلمین، امیر المؤمنین کہنا شروع کر دیا ان کے لوگوں نے۔ اور یاد رکھیں کہ حضرت امیر معاویہ نے حضرت علی کے دور میں کبھی بھی خلیفہ ہونے کا دعویٰ نہیں کیا ہے، میں خلیفہ ہوں یہ دعویٰ نہیں کیا ہے۔ وہ یہ کہتے تھے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہنا یہ تھا، مطالبہ یہ تھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آخر تک کہ آپ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خون کا بدلہ لے لیجئے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق میں یہ چیزیں آپ کے سامنے بیان کیا تھا۔ تو کوئی انسان یہ کہہ سکتا ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون کے بدلے کی آڑ میں حضرت علی سے جنگ کر رہے تھے، تو یاد رکھیں کہ ان سے وہ غلطی ہو سکتی ہے اور ان سے وہ غلطی ہوئی ہے، لیکن نیت پر شک نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ حضرت امیر معاویہ بھی کیا ہیں؟ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابی ہیں۔ پچھلے جمعہ ایک چیز میں بولا تھا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سالے ہیں، ان کی بہن حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نکاح میں تھی، تو پچھلے جمعہ میں نے کہا تھا کہ حفصہ، حضرت حفصہ کا ذکر کیا تھا، لیکن حضرت حفصہ نہیں ہے بلکہ حضرت حبیبہ ہیں۔ یہ ابو سفیان کی جو لڑکی ہیں، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جو نکاح میں آئی تھی، اور حضرت امیر معاویہ کی سگی بہن جو تھی وہ حبیبہ ہے۔ یہ حضرت حفصہ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی ہے۔ اور یہ جو جنگ صفین وہ جو جمل ہوئی ہے، یہ ذی القعدہ اور ذی الحج میں ہوئی ہے، محرم کا مہینہ، یعنی ذی القعدہ، ذی الحج، محرم، یہ 3 مہینے جنگ نہیں ہوئی، بعد میں محرم کے بعد یہ جنگیں ہونا شروع ہوئی۔ یہ 2-3 چیزیں جو تھی میں دوسری بولا تھا اس کو میں واپس لیتا ہوں۔ اب یہاں پر کچھ لوگوں کا کہنا یہ ہو سکتا ہے کہ حافظ صاحب نے ایسا کہا ویسا کہا، تو میں فتنہ فساد پیدا کرنے کے لیے، اختلافات پیدا کرنے کے لیے میں یہ بیان نہیں کر رہا، بلکہ جو تاریخی بات ہے وہ چیزیں میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ اور جب تاریخی بات آتی ہے تو آپ اس کو قبول کر سکتے ہیں، چاہے تو رد کر سکتے ہیں، وہ قرآن اور حدیث نہیں ہے بلکہ تاریخی بات ہے۔ اور ہر تاریخ نگار نے جو اس کا مکتب فکر رہتا تھا وہ اپنے حساب سے اس نے بات لکھی ہے، لیکن بات میں زیادہ کچھ فرق نہیں ہے، بس اپنے عقیدے کے حساب سے یا پھر مکتب فکر کے حساب سے اس نے وہ تاریخ میں وہ چیزیں لکھ دی گئی ہیں۔ تو تاریخ کی بات ہے، چاہے تو آپ قبول کریں چاہے تو آپ انکار کریں، وہ آپ کی مرضی ہے۔ اب دیکھیں کہ یہاں پر چند چیزیں میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہوں کہ جب یہ فیصلہ ہو گیا اور اسی بیچ میں فیصلہ ہونے کے بیچ میں جب 6 مہینے کا جب وقت ملا تھا، تو یہ جو خارجی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فوج میں تھے، سبائی ابن سبا، عبداللہ ابن سبا کے لشکر والے بھی حضرت علی کے فوج میں تھے، منافق بھی اس میں فوج میں تھے، کوفی لوگ تھے۔ تو جب یہ معاہدہ ہوا تھا کہ ہم حکم بناتے ہیں اور 6 مہینے کے لیے جنگ کو روکتے ہیں، تو اس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہی زور زبردستی کر کے وہ معاہدہ کرایا گیا۔ بعد میں یہ معاہدہ ہو گیا کہ حکم ہمارا فیصلہ کریں گے۔ تو کچھ دنوں کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر والے ہی حضرت علی کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ آپ حضرت امیر معاویہ سے جنگ کریں، آپ اس صلح کو توڑ دیں، جو صلح ہوئی ہے، جو معاہدہ ہوا ہے وہ توڑ دیں۔ تو حضرت علی کہتے ہیں کہ میں سب میں پہلے تو جنگ کو روکنا نہیں چاہتا تھا، معاملہ بھی ایسے تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ جیت رہے تھے، حضرت امیر معاویہ جنگ ہار رہے تھے۔ جب جنگ ہار رہے تھے، جنگ میں چالیں وغیرہ چلی جاتی ہیں، تو حضرت عمر بن عاص نے چال چلی، حضرت عمر بن عاص نے چال چلی اور قرآن کو نیزے پر اٹھایا، جنگ کو روک دیا، اور 2 لوگ فیصلہ کریں گے، یہ تمام چیزیں بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پر راضی نہیں تھے، لیکن ان کے لشکر والوں نے، ان کے لوگوں نے زبردستی ان کو راضی کرایا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اس معاہدے کو مان گئے، کچھ دنوں کے بعد پھر وہ خارجی منافق حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر والے آ کر کہنے لگے کہ اس معاہدے کو توڑ دیجئے، جنگ آپ دوبارہ کیجئے۔ تو حضرت علی نے کہا کہ میں معاہدہ توڑ نہیں سکتا، تمہارے کہنے پر میں نے یہ معاہدہ کیا ہے، میں اس کو توڑ نہیں سکتا، تم نے غلطی کی ہے جو بھی۔ تو ان کے لشکر والوں نے کہا کہ اگر آپ اس معاہدے کو نہیں توڑتے تو ہم آپ کے لشکر سے الگ ہو جائیں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھیوں نے، ان کے جو نام نہاد جو ساتھی تھے، انہوں نے کہا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم نے گناہ کیا ہے تو تم اس کو سدھارو۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم نے گناہ کیا ہے تو ہم توبہ کرتے ہیں،
ہم نے گناہ کیا ہے، ہم نے غلطی کی ہے، ہم توبہ کرتے ہیں، لہٰذا آپ بھی توبہ کریں، آپ نے بھی غلطی کی ہے۔ دیکھیں کہ ان کے لشکر والے انہی پر الزام لگا رہے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے ان کی بات نہیں مانی، کیونکہ دیکھیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے شروع سے لے کر آخر تک حق پر تھے۔ حضرت علی حق پر تھے اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطا پر تھے، اجتہادی ان کی غلطی تھی، یاد رکھیں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے توبہ نہیں کی تو ان کو لوگ کافر بولنا شروع کر دیا، ان کے خلاف فتویٰ نکالا انہی کے لوگوں نے۔ حضرت علی نعوذ باللہ من ذالک کافر ہو گئے، ان کے خلاف انہوں نے فتویٰ نکالا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر سے الگ ہو گئے، اپنا ایک الگ لشکر بنایا، فوج بنایا، جس کو خارجی لشکر بولا جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے بھی جنگیں لڑی ہیں، ان سے بھی جنگیں لڑی ہیں، یہ معاملات ہوئے ہیں۔ یاد رکھیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت پورا کے پورا جنگ میں گزرا ہے، جنگ میں گزرا ہے، جنگیں ہوئی ہیں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہو یا پھر خارجی لوگوں کے ساتھ ہو، منافق لوگوں کے ساتھ ہو، خلافت راشدہ کی زندگی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جنگ میں گزری ہے۔ اب یہ معاہدہ ہو گیا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا دارالخلافہ مدینہ سے کوفہ شفٹ کیا، یعنی کوفہ کو اپنا دارالخلافہ بنایا۔ اس سے پہلے حضرت ابوبکر ہو، حضرت عمر ہو، حضرت عثمان ہو، ان تینوں خلفاء نے مدینہ منورہ کو دارالخلافہ بنایا تھا، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکمت تھی، انہوں نے مدینہ منورہ سے کوفہ کو دارالخلافہ بنایا اور ان کے ہاتھ پر لوگوں نے بیعت کی، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملک شام میں تھے۔ اب دیکھیں کہ ان کے بیچ میں جنگیں وغیرہ چلتی رہی ہیں، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیگر علاقے وغیرہ فتح کرتے رہے، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکومت میں صرف عراق اور ایران رہ گیا۔ یہ دو ملک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکومت میں، یعنی ان کا کنٹرول انہی دو ملکوں پر تھا، باقی کا جو علاقے وغیرہ تھے وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اقتدار میں تھے، قبضے میں تھے۔ یہ معاملہ ہوا۔ اب دیکھیں کہ جب یہ جنگ صفین یا پھر جمل ہوئی ہے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنگ نہروان جس کو بولا جاتا ہے، یہ خارجی لوگوں کے خلاف جو جنگیں لڑی ہے، اس میں خارجی لوگ بہت سے مارے گئے اور ان کو نقصان ہوا۔ بہت سے لوگوں نے بظاہر توبہ کر کے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر میں دوبارہ واپس آ گئے، کچھ لوگ الگ رہ گئے۔ اب ہوا کیا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جن سے جنگیں لڑی ہیں وہ تمام لوگ خارجی لوگ ایک جگہ جمع ہوئے، ان کے بڑے بڑے سردار، اور انہوں نے کہا کہ امت مسلمہ کو ان لوگوں سے بہت نقصان پہنچا ہے، بہت سے مسلمان قتل ہوئے ہیں، تو اب کیا کریں؟ تو خارجی لوگوں نے کہا کہ ہم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی قتل کر دیں گے، اور دوسرے جو ہیں حضرت امیر معاویہ ان کو بھی قتل کر دیں گے، اور ان کے ساتھی جو ہیں حضرت عمر بن عاص ان کا بھی ایک اہم کردار تھا، ان کو بھی قتل کر دیں گے۔ حضرت علی کوفہ میں تھے، حضرت امیر معاویہ ملک شام میں تھے، اور حضرت عمر بن عاص یہ مصر میں تھے۔ اب انہوں نے ایک منصوبہ بنایا، اور رمضان المبارک میں 18 رمضان بھی آتا ہے، 20 رمضان 19 رمضان کا بھی ذکر آتا ہے۔ انہوں نے ایک فیصلہ کیا، اور 3 لوگ تھے اس میں، 3 لوگوں کا نام یہ ہے: حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے والا عبداللہ ابن ملجم، اور دوسرے جہاں پر جس کو قتل کرنا تھا حضرت امیر معاویہ کو قتل کرنے کے ارادے سے جو گیا تھا ابرق بن عبداللہ تمیمی، اور تیسرا جو حضرت عمر بن عاص کو ملک مصر میں جو قتل کرنے کے لیے جو گیا تھا عمر بن بکر تمیمی، یا حضرت عمر بن عاص کو قتل کرنے کے ارادے سے تینوں لوگ ایک ہی وقت میں، یعنی صبح کی نماز میں یہ پہنچے۔ اب ہوا کیا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ کی مسجد میں صبح نماز کے لیے آئے تھے، اور حضرت امیر معاویہ بھی ملک شام میں صبح نماز کے لیے آئے تھے، لیکن حضرت عمر بن عاص بیمار پڑنے کی وجہ سے دوسرے انسان کو صبح کی نماز پڑھانے کے لیے انہوں نے بھیجا، اتفاق ایسا ہوا۔ اب دیکھیں کہ اس میں کیا ہوا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ابن ملجم نے جو وار کیا وہ وار بہت ہی خطرناک تھا، کاری تھا، ان کے سر پر وار کیا گیا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے ایک دو دن کے بعد شہید ہوئے۔ وہ وار کاری گیا، خطرناک تھا، اس سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے، لیکن حضرت امیر معاویہ کو جو قتل کرنے کے لیے آیا تھا ابرق ابن عبداللہ، اس نے حضرت امیر معاویہ کو نشانہ بنایا، ان پر حملہ کیا، لیکن وہ حملہ ایسا نہیں تھا کہ جس سے وہ قتل ہو جائیں، یعنی وہ زخمی ہوئے، کچھ دن زخمی رہے، اور حضرت عمر بن عاص اس وقت صبح کی نماز میں نہیں آئے تھے، ان کی جگہ دوسرا انسان نماز پڑھا رہا تھا، تو عمر بن بکر نے یہ سمجھا کہ یہ عمر بن
आस है उसको उन्होंने कत्ल कर दिया। ये मामला हुआ। ये चीज़ें हैं, ये हिस्ट्री क्या है, ये करबला का पस मंज़र मैं आपके सामने बयान कर रहा हूँ। अब हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब शहीद हुए या शहीद होने के करीब थे तो लोगों ने आकर उनसे पूछा कि ऐ अमीरुल मोमिनीन, क्या आप अपने बाद अपने बेटे को खलीफा बनाना चाहते हैं? यानी हज़रत इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उस वक्त बड़े थे। तो हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा कि मैं ना इसकी इजाज़त देता हूँ कि मेरे बेटे को खलीफा बनाओ, ना मैं इनकार करता हूँ, ना मैं हाँ कहता हूँ, ना कहता हूँ। तुम अपने हिसाब से जो इरादा करना चाहो वो इरादा कर लो, फैसला करना चाहो वो फैसला कर लो। तो हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साथियों ने ये सोचा कि हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का इशारा है कि हज़रत इमाम हसन को क्या करें, खलीफा बनाया जाए। तो अब हुआ क्या कि हज़रत इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को खलीफा बनाया गया, उनके हाथ पर बैयत की गई। अब मामला हुआ यूँ कि देखें कि हज़रत अमीर मुआविया ने हज़रत अली के दौर में कभी भी खलीफा होने का ऐलान नहीं किया था, लेकिन उनके लोगों ने अमीरुल मोमिनीन कहना ये शुरू कर दिया था। जब हज़रत इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास जब ये खिलाफत आई, कोफा में आप थे, खिलाफत जब आई तो हज़रत इमाम हसन ने खलीफा होने का ऐलान किया और उसी वक्त मुल्क शाम में हज़रत अमीर मुआविया ने भी खलीफा होने का ऐलान कर दिया। अब यहाँ देखें कि हज़रत इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मुताल्लिक आता है, जब आप खलीफा बने तो खलीफा इस बात पर बने, ये अहद लिया, ये कसम ली कि हज़रत इमाम हसन ने कहा कि मैं जिससे जंग करूँ तुम उससे जंग करना, और जिससे मैं सुलह करूँ तुम उससे सुलह करना। तो लोगों ने ये सोचा, लोगों ने ये समझा और बात फैलाना शुरू कर दिया, लगता है हज़रत इमाम हसन हज़रत अमीर मुआविया से लड़ना नहीं चाहते। ये एक, अब देखें कि एक गलत फहमी लोगों के अंदर जो फैलती है वो फैलती जाती है। अब मामला भी ऐसा होता है। अब तो सोशल मीडिया वगैरह का ज़माना है, लोग एक मिनट में कहाँ से कहाँ बात कर सकते हैं, लेकिन एक बात वहाँ पर उस वक्त में पहुँचने के लिए कई दिन कई महीने लग जाते थे। तो लोग हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौर से ही, यानी आखिरी 2-2.5 साल के दौर से ही अब्दुल्ला इब्न सबा का जो मैं ज़िक्र कर रहा था, कूफ़ी लोगों का जो ज़िक्र कर रहा था, खारिजी लोगों का जो ज़िक्र कर रहा था, मुनाफिक लोगों का जो ज़िक्र कर रहा था, वो साजिशें वहीं से चल रही थी। लोगों के अंदर फितना व फसाद हो रहा था। जब हज़रत इमाम हसन ने यह कहा कि मैं जिससे जंग करूं तुम उससे जंग करना, जिससे मैं सुलह करूं तुम उससे सुलह करना, लोगों ने यह समझा कि यह हज़रत अमीर मुआविया से जंग नहीं करना चाहते, ये सुलह पसंद है। तो लोगों ने ये समझा। अब हुआ क्या, जब ये हज़रत अमीर मुआविया को जब ये पता चला कि हज़रत इमाम हसन ने खलीफा होने का ऐलान किया गया है, खिलाफत को संभाला है, तो हज़रत अमीर मुआविया हज़रत इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से जंग करने के लिए 60,000 का लश्कर लेकर निकले। 60,000 का लश्कर मुल्क शाम से लेकर निकले। जब हज़रत ताला अन्हु को जब ये पता चला तो वो भी तैयार हुए और 40,000 का लश्कर लड़ने के लिए हज़रत इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जंग करने के लिए निकले। अब लेकिन हज़रत इमाम हसन देखते हैं, तारीख़ी किताबों में आया है कि उनके लश्कर में इत्तिहाद व इत्तिफ़ाक़ नहीं था, और हज़रत इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को ये बात पता चल गई थी कि मेरे लश्कर के बहुत से लोग मुझसे गद्दारी करने वाले हैं, लड़ने वाले नहीं हैं। या ये हज़रत इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को ये बातें कुछ पता चली तो हज़रत इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु समझ गए। हज़रत अमीर मुआविया का ख़त आया, सुलह करना जंग करने से बेहतर है। क्या है? सुलह करना जंग करने से बेहतर है। तो लिहाजा हज़रत अमीर मुआविया हज़रत इमाम हसन से कहते हैं कि जो आप खलीफा जो बने हैं, खलीफा से दस्तबरदार हो जाएं, खिलाफत छोड़ दें, जंग को छोड़ दें, नाहक मुसलमानों का कत्ल होगा, तो लिहाजा सुलह करना ये जंग करने से बेहतर है। ये जब ये ख़त पहुंचा और हज़रत इमाम हसन को भी ये जब पता चला कि मेरे लश्कर वाले गद्दारी करने वाले हैं, तो उन्होंने हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को कुछ शराइत के बिना पर, यानी कुछ शर्तें भेजी और कहा कि मैं इन शर्तों के बिना पर खिलाफत को मैं छोड़ने के लिए तैयार हूँ। वो शर्तें क्या थी? तो हज़रत इमाम हसन कहते हैं कि हज़रत अमीर मुआविया खलीफा बन जाएंगे, हुकूमत उनके हवाले कर दी जाएगी। जब उनका इंतकाल होगा, पहली शर्त मेरी यह है कि जब इंतकाल होगा उनके बाद जो खलीफा बनेगा वो मुसलमानों के राय मशवरे से खलीफा बनेगा। हज़रत अमीर मुआविया खलीफा नामज़द नहीं कर सकते। तो हज़रत अमीर मुआविया ने यजीद को खलीफा बनाया, या उनसे गलती हुई, उनको वो गलती बोला जा सकता है, लेकिन नीयत पर शक,
یہ حملہ نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ ان کے نفوس و قلوب کو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پاک و صاف کیا تھا۔ تو پہلی شرط تو یہ تھی کہ حضرت امیر معاویہ کے بعد جو خلیفہ بنے گا وہ مسلمانوں کے رائے و مشورے سے خلیفہ بنے گا۔ دوسری شرط یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں حضرت امیر معاویہ سے جن جن لوگوں نے جنگ کی ہے، لڑا ہے، حضرت امیر معاویہ ان سے بدلہ نہیں لیں گے، ان سے بدلہ نہیں لیں گے۔ اور میں یعنی حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین اور ان کے ساتھی، ہم جہاں کہیں جا کر رہنا چاہیں وہاں رہ سکتے ہیں، ہم کو غلاموں کی طرح ٹریٹ نہیں کیا جائے گا، یعنی ہم پر حکم نہیں چلایا جائے گا۔ یہ حضرت امام حسن نے یہ شرطیں رکھی۔ اور ہمارے جو ساتھی ہیں، جب امیر معاویہ سے جب لڑے تھے، ان سے کوئی تعارض یا پھر بدلہ وغیرہ نہیں لیا جائے گا۔ اور چوتھی شرط یہ رکھی کہ کوفہ کا جو بیت المال ہے وہ پورا کے پورا مال ہمارے حوالے یعنی ہماری ملکیت میں دیا جائے گا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان تمام چیزوں پر راضی ہوئے۔ تاریخی کتابوں میں آتا ہے کہ ایک کورے کاغذ پر صرف انہوں نے دستخط کی اور کہا کہ حضرت امام حسن اور بھی کچھ شرط وغیرہ لگانا چاہتے ہیں تو لگا سکتے ہیں۔ وہ خالی پیپر حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف بھیج دیا۔ جب یہ صلح نامہ جب یہ ہوا تو بہت سے لوگ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ناراض ہوئے اور انہوں نے کہا کہ ہم تو آپ کی طرف سے لڑنا چاہتے تھے، ہم تو آپ کی طرف سے لڑنا چاہتے تھے، آپ ہی ہار مان گئے۔ تو ان کے جو دوست تھے وہ بھی دشمن بن گئے حضرت امام حسن کے۔ اب دیکھیں کہ حضرت امام حسن یہ ایک ایسی شخصیت ہے، میں اپنی تقریر کو یہاں پر ختم کرتا ہوں۔ حضرت امیر معاویہ کے وفات تک یا پھر ان کے وفات کے بعد جو معاملہ ہے انشاءاللہ عز و جل آنے والے جمعہ میں بیان کروں گا کہ دیکھیں کہ حضرت امام حسن یہ ایسی بڑی شخصیت ہیں۔ جو لوگ آج اعتراضات وغیرہ کرتے ہیں، اور حضرت امام حسن نے جب یہ صلح کیا تو ان پر لوگ حملہ آور ہوئے، انہی کے لوگ ان کے کپڑے پھاڑے، ان کے ہاتھ میں ان کے گلے میں جو چادر تھی اس چادر کو کھینچا اور ان کے ایک پنڈلی کو زخمی کیا گیا امام حسن کے۔ کون لوگ؟ انہی کے ساتھ تھی۔ اسی وجہ سے حضرت امام حسین سے بولا جاتا تھا کہ آپ مدینہ میں رہیں، آپ کوفہ نہ جائیں، کیونکہ یہ کوفہ والے کسی کا ساتھ نہیں دیتے، یہ کوفہ والے حضرت علی کو بھی دھوکہ دیے ہیں، یہ آپ کے بھائی حضرت امام حسن کو بھی دھوکہ دیے ہیں، تو لہٰذا آئے امام حسین یہ آپ کو بھی دھوکہ دیں گے۔ کوفی لا یوفی جو بولا جاتا ہے، یہ کوفی کسی کے سگے نہیں ہوتے، تو لہٰذا آپ ان کی بات کو نہ مانیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کچھ اور نظریہ تھا جو مدینہ منورہ سے کوفہ کی طرف گئے۔ تو دیکھیں کہ حضرت امام حسن پر بھی حملہ کیا گیا، ان کے کپڑے پھاڑے گئے، ان کے گلے سے چادر کو کھینچا گیا، ان کی پنڈلی کو نیزے سے زخمی کیا گیا۔ یہ ایسے تمام معاملات ہوئے ہیں۔ تو جب حضرت امام حسن نے خلافت سے دستبردار ہوئے تو حضرت عمر بن عاص نے کہا کہ آپ جب خلافت کو چھوڑ چکے ہیں تو ممبر پر کھڑے ہو کر لوگوں میں اعلان کر دیں۔ تو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اعلان کرتے ہیں کہ اے لوگو میں صلح کو پسند کرتا ہوں، جنگ کرنے سے صلح کو پسند کرتا ہوں۔ اور ایک بہت بڑی اور بہت پیاری بات حضرت امام حسن نے کہی ہے کہ بہت سے لوگ کہہ رہے تھے کہ آپ خلیفہ بنیں، آپ اس کے حقدار ہیں۔ تو حضرت امام حسن کہتے ہیں کہ اگر یہ خلافت حضرت امیر معاویہ کا حق ہے، کیا کہتے ہیں ممبر پر کھڑے ہو کر لوگوں سے، اگر یہ خلافت حضرت امیر معاویہ کا حق ہے تو وہ خلافت ان تک وہ پہنچ گئی، اور اگر یہ خلافت میرا حق ہے تو میں امام حسن اس کو بخش دیتا ہوں۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی کمال کی بات ہے، میں حسن اس کو بخش دیتا ہوں، اس خلافت کو بخش دیتا ہوں۔ اور دیکھیں کہ تاریخ نگاروں نے علماء کرام بیان کرتے ہیں کہ حضرت امام حسن کا اتنا بڑا احسان ہے امت پر، اتنا بڑا احسان ہے کہ حضرت عثمان کے بعد جو مسلمانوں کے اندر جو جنگیں ہوئی ہیں 1 لاکھ کے قریب یا پھر 1 لاکھ سے زیادہ جو مسلمان مارے گئے ہیں، ادھر سے حضرت علی کی طرف سے بھی، حضرت امیر معاویہ کی طرف سے بھی، اور جو کافر لوگ تھے، جو دشمن لوگ تھے، یہ مسلمانوں کے مزے لے رہے تھے کہ دیکھو کہ مسلمان آپس میں کیسے مار کاٹ رہی ہیں۔ ان جنگوں کو ختم کرنے والے حضرت امام حسن ہیں۔ اور حضرت امام حسن کے متعلق حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 40-50 سال پہلے بشارت دی تھی۔ حضرت امام حسن چھوٹے ہیں، 3-4 سال کے ہیں، اپنے نانا کے ممبر پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کپڑا پکڑے ہوئے ہیں۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہتے ہیں کتنے سال پہلے؟ 40 سال پہلے۔ تو اس بات سے کیا پتہ چلتا ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو تمام چیزوں کی خبر تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ پورا منظر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت تک کا پورا منظر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دکھا دیا تھا۔
تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں 4 سال کی امام حسن ہے، کہتے ہیں کہ یہ میرا بیٹا حسن آنے والے وقت میں 2 بڑی مسلمانوں کی جماعت میں صلح کرائے گا۔ سبحان اللہ، دیکھیں 2 بڑی مسلمانوں کی جماعتوں میں صلح کرائے گا یہ میرا بیٹا حسن۔ آپ دیکھیں کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلافت نہیں چھوڑنا چاہیے تھی، تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بات جھوٹی ہو سکتی ہے کیا؟ ہرگز جھوٹی نہیں ہو سکتی۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو کہا حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ کر کے دکھایا۔ بہت سے لوگوں کا یہ سوچنا، یہ کہنا ہوگا کہ حضرت امام حسن حضرت امیر معاویہ سے ڈر گئے، حضرت علی کا بیٹا حضرت معاویہ سے ڈرے گا؟ نہیں، وہ بھی جنگ کرنے کے لیے نکلے تھے، 40,000 کا لشکر لے کر نکلے تھے حضرت امیر معاویہ کے خلاف لڑنے کے لیے۔ بھلے وہ لشکر کیسا ہی کیوں نہ ہو، لیکن جنگ کرنے کے لیے نکلے تھے، بہادر تھے، لیکن انہوں نے صلح کو اس وجہ سے پسند کیا، اس وجہ سے خلافت کو چھوڑا تاکہ مسلمان کا خون نہ بہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے خلافت راشدہ 30 سال تک رہے گی۔ کتنے سال تک؟ 30 سال تک رہے گی۔ 30 سال کے بعد خلافت راشدہ کے بعد بادشاہت یعنی ملوکیت شروع ہوگی۔ اب دیکھیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 4.5 سال خلافت پر رہی ہیں، تو 29.5 سال ہو گئے۔ کتنے؟ 29.5 سال۔ اور 5 کے 6 مہینے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت پر رہی ہیں، تو کتنے ہو گئے؟ 30 سال ہو گئے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یہ بھی بات جھوٹی نہیں ہو سکتی، اگر ہوتی تو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت کو کبھی بھی نہیں چھوڑتے۔ لوگوں نے یہ ایک فتنہ پھیلانا شروع کیا کہ حضرت امیر معاویہ کو کہنا شروع کیا کہ آپ کے بعد حضرت امام حسن خلیفہ ہوں گے، یعنی اگر آپ کا انتقال ہو گیا تو حضرت امام حسن خلیفہ ہوں گے۔ امام حسن نے کہا کہ اگر خلیفہ ہونا ہی ہوتا تو میں ابھی خلافت کو چھوڑتا ہی نہیں، جنگ کر کے اس کو حاصل کرتا، لیکن مجھے خلیفہ نہیں ہونا ہے، مجھے مسلمانوں کا خون نہیں بہانا ہے۔ لوگوں نے ان کو زور زبردستی کرنا چاہا کہ آپ لڑیں، تو حضرت امام حسن کہتے ہیں ممبر پر کھڑے ہو کر کوفیوں سے، خارجی لوگوں سے، منافق لوگوں سے کہتے ہیں کہ اے لوگوں، اگر تم موت کو پسند کرتے ہو، کیا کرتے ہو؟ اگر تم موت کو پسند کرتے ہو، جو میں نے حضرت امیر معاویہ سے جو صلح کیا اس صلح کو توڑ دیتا ہوں، چلو موت کو پسند کرو، جنگ لڑنے کے لیے چلو۔ اگر تم صلح کو پسند کرتے ہو، جو میں نے صلح کیا اس پر قائم رہو۔ تمام لوگوں نے ایک آواز میں کہا کہ ہم صلح کو پسند کرتے ہیں، کیونکہ حضرت امام حسن بھی جانتے تھے یہ کوفی جان دینے سے ڈرتے ہیں، اسی وجہ سے انہوں نے امام مسلم کو دھوکہ دیا، امام حسین کو دھوکہ دیا، خطوط لکھ کر بھیجے، لیکن بعد میں وہ پلٹ گئے۔ یہ یاد رکھیں کہ آخر کی چند کچھ باتیں میں آپ کے سامنے بیان کر کے اپنی تقریر کو ختم کروں گا۔ بہت سے لوگ صحابہ کرام کو بھلا برا کہتے ہیں، یاد رکھیں کہ جو صحابی کو گالی دے، جو صحابہ کو بھلا برا کہے، وہ سنی مسلمان نہیں ہو سکتا، اہل سنت والجماعت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جہاں پر میرے صحابہ کو گالیاں دی جائے ایسی محفلوں میں تم نہ بیٹھو۔ اب بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا بھی یہی کہنا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حق پر تھے اور حضرت امیر معاویہ خطا پر تھے، اجتہادی ان کی خطا تھی۔ اب دیکھیں کہ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ جب خطا پر تھے تو ان کا ساتھ کیوں دے رہے ہیں، یا پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ساتھ کیوں نہیں دے رہے، یہ تمام چیزیں ہیں۔ اب دیکھیں کہ صحابہ کرام کا مقام و مرتبہ بہت بڑا ہے۔ اب دو وکیل ہیں، 2 وکیل ایک مقدمہ لڑ رہی ہیں، تو 2 وکیلوں میں فیصلہ کون کرے گا؟ فیصلہ جو ان سے بڑا ہوگا، ان سے بڑا کون ہے؟ ان سے بڑا وہ جج ہے، وہاں پر بیٹھا ہے، وہ جج فیصلہ کرے گا۔ تو آج کے اگر کوئی مسلمان، آج کے ہم میں سے کوئی اگر صحابہ پر نکتہ چی کرتا ہے، صحابہ پر انگلیاں اٹھاتا ہے، تو وہ انسان صحابہ کرام سے تو بڑا نہیں ہے۔ اگر اس کو فیصلہ کرنا ہے تو صحابہ کرام سے بڑا ہونا پڑے گا، تو صحابی کے درجے کو کوئی بھی نہیں پہنچ سکتا۔ ادنا سا صحابی کی فضیلت کیا ہے؟ یاد رکھیں کہ صحابی کی فضیلت یہ ہے، میں بیان کر چکا ہوں لیکن میں بولوں گا اور ایک مرتبہ۔ ایک انسان ہے صبح کی نماز کے بعد کیا کرتا ہے؟ ایک انسان ہے صبح کی نماز کے بعد حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ایمان لاتا ہے، اور ظہر کی نماز سے پہلے اس کا انتقال ہو جاتا ہے۔ وہ صحابی نے نہ ایک وقت کی نماز پڑھی، نہ حج کیا، نہ زکوٰۃ دیا، کچھ نہیں، نیک عمل کچھ نہیں کیا، بس اس کو کیا شرف حاصل ہوا؟ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی صحبت ملی تو وہ صحابی ہو گیا۔ ایسے ادنا صحابی کا درجہ بھی
پورے دنیا کے غوث مل جائے، پورے دنیا کے خواجہ مل جائے، پورے دنیا کے قطب مل جائے، اس صحابی کے درجے کو نہیں پہنچ سکتے۔ پورے یعنی 40 سال جنہوں نے عشاء کی نماز کے عشاء کے وضو سے صبح کی نماز ادا کی ہے، ایسے غوث، قطب، ابدال، خواجہ بھی اس ادنا سے صحابی، یعنی ایک وقت کی نماز نہ پڑھنے والے، یعنی صبح کی نماز کے بعد وہ ایمان لے کر آئے، ظہر سے پہلے ان کا انتقال ہو گیا، تو وہ صحابی کے درجے کو پورے دنیا کے لوگ مل کر صحابی کے درجے کو نہیں پہنچ سکتے۔ تو یاد رکھیں کہ صحابہ کرام کا اتنا بڑا مقام و مرتبہ ہے، تو اس میں حضرت امیر معاویہ کو گالیاں دینے والے یا پھر ان کے سائڈ سے لڑنے والے کو بھلا برا کہنے والے تو ہم ان سے بڑے ہیں ہی نہیں۔ یہ فیصلہ ہم اللہ پر چھوڑتے ہیں، اللہ کے رسول پر چھوڑتے ہیں۔ صحابہ کرام میں جو بھی جنگیں ہوئی ہیں وہ بڑے ہیں، انہوں نے وہ جنگیں لڑی، اور ان کا فیصلہ کرنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، ہم اور آپ نہیں ہیں۔ بس ہمیں کرنا کیا ہے؟ کف لسان، خاموش رہنا ہے۔ حق علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھا، ہم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہیں، لیکن حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھلا برا گالیاں وغیرہ یہ نہیں دے سکتے۔ یہ 1450-1500 سال سے علماء کرام اسی پر عمل کرتے آئے ہیں، اور اہل سنت والجماعت کو، سنی لوگوں کو اسی کی دعوت دے رہے ہیں کہ کسی صحابی کو بھلا برا نہ کہو۔ ہاں کسی کے نظر میں کسی صحابی کا مقام و مرتبہ بہت بڑا ہوگا، کسی صحابی کا مقام و مرتبہ بہت چھوٹا ہوگا، وہ اپنے طور پر ہے، کسی کی عقیدت کسی سے زیادہ ہے کمائے، وہ بات ہے، لیکن صحابی کو بھلا برا کہنا یہ ہرگز اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ یاد رکھیں کہ ان چیزوں پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو بولنے سننے سے زیادہ اس پر عمل کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس جب یہ خلافت آئی تو 30 سال کا جو خلافت راشدہ کا جو دور تھا یہ حضرت امام حسن پر ختم ہوا ہے۔ حضرت امام حسن نے 5 سے 6 مہینے خلافت راشدہ کا کام سر انجام دیا ہے۔ لوگ یہ کہتے ہیں کہ 6 مہینے کی آپ کی خلافت تھی تو آپ نے اتنا بڑا کام وغیرہ نہیں کیا۔ یاد رکھیں کہ جو 2 مسلمانوں کی بڑی جماعتوں میں یہ صلح کرانا، دیکھیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور سے جو جنگیں چل رہی تھی ان جنگوں کو روکنا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ یاد رکھیں یہ حضرت امام حسن ہی کر سکتے ہیں، اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دعا حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھی۔ جب حضرت امیر معاویہ خلیفہ بنے، حکومت جب سنبھالی، تو انشاءاللہ عز و جل آگے کے واقعات آنے والے جمعہ میں تفصیلی واقعات آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو بولنے سننے سے زیادہ اس پر عمل کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔